اسلام آباد کی جانب پی ٹی آئی کا مارچ اور وہاں دھرنے کا پلان وہ تو بظاہر لگتا ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس بیچ میں ہم نے 2-3 چیزیں دیکھی جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہاں ان دوستوں سے ضرور گزارش کروں گا جن کا تعلق نون لیگ یا پی ٹی آئی سے ہے کہ وہ کبھی کبھی مشکل باتوں کو اور تلخ باتوں کو سن لیا کریں اور سوچا کریں۔ ہر دفعہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جب سنیں اس پر اپنی سیاسی قائد یا اپنی سیاسی جماعت سے محبت کی بنا پر آپ اپنی بات کر دیں اور دوسرے شخص پر آپ کوئی لیبل لگا دیں۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ اگر نون لیگ کے کسی بندے کو کوئی بات پسند نہیں آتی تو وہ کہتا ہے جی آپ کا تعلق ضرور آپ کے اندر کوئی یوتھیا آ گیا ہے یا آپ کے اندر کوئی پی ٹی آئی کی روح آ گئی ہے، اور اگر پی ٹی آئی والے کو کوئی بات نہیں پسند آتی تو وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے شخص کوئی نون لیگ کا یا فوج کا ٹاؤٹ بن گیا۔ یہ بھی ایک رویہ اس میں بات کرتا ہوں۔ لیکن ہوا یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے رہے، حکومت کی جانب سے طاقت کا استعمال ہوا اور یہ جو دھرنے کا پلان تھا وہ ایز سچ کچھ ہو نہیں پایا۔ آئے اس کو ذرا تھوڑا سا اور غور سے دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کبھی کہتے ہیں گرفتار ہے، کبھی کہتے ہیں غائب ہے، کبھی کہتے ہیں معلوم نہیں کہاں پہنچ گیا ہے، اور وہ برآمد ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، کبھی کہتے ہیں میں کسی کی کل پہ تھا، کبھی کہتے ہیں میں کے پی ہاؤس میں تھا۔ تو یہ پچھلی ایپیسوڈ میں بھی اور اس ایپیسوڈ میں بھی ہم نے دیکھا۔ خیر اس سے باہر نکل کے تھوڑا، یہ تو جنرل باتیں ہیں جو آپ نیوز کی صورت میں آپ تک پہنچ رہی ہوں گی۔ دوستو پہلی بات، احتجاج کا حق کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت ایک جمہوری حق ہے، لیکن اس جمہوری حق کے ساتھ اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے وہ پرامن ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جماعت پرامن انداز سے احتجاج کرنا چاہتی ہے یا ریاست سے اپنی شکایت کا اظہار کرنا چاہتی ہے تو اسے کیا سرکاری طاقت کے ذریعے یا کریک ڈاؤن کے ذریعے روکا جانا چاہیے؟ اس کا جواب دنیا کا ہر جمہوریت پسند آپ کو صرف ایک لفظ میں، ایک جملے میں دے گا، اور وہ یہ ہے کہ کسی صورت ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی جماعت پرامن انداز سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتی ہے، اسے پوری اجازت ہونا چاہیے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر جماعت پرامن نہ ہو تو؟ میں نے دیکھا ٹویٹر پر ایک دوست نے لکھا کہ عاطف بھائی آپ ایک طرف مہرنگ بلوچ یا پی ٹی ایم کے احتجاج کی حمایت کرتے ہیں تو یہ تو منافقت ہوئی نا کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کی آپ حمایت نہیں کر رہے ہیں۔ تو صاحب پی ٹی آئی کے احتجاج کی حمایت نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ دو چیزوں کو مکس نہ کریں پلیز۔ مہرنگ کا احتجاج یا پی ٹی ایم کا احتجاج تمام تر سرکاری طاقت کے استعمال، انہیں گالیاں دینے کے باوجود، ریاستی میڈیا کا بے دریغ استعمال کے باوجود وہ پرامن رہے ہیں۔ وہ اپنے دستوری مطالبات کے ساتھ، وہ اسلام آباد میں ہوں کہ وہ بلوچستان میں ہوں کہ وہ پشتونخوا کے علاقوں میں ہوں، یہ جماعتیں جب بھی جمع ہوئی ہیں انہوں نے ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے کانسٹیٹیوشن حقوق چاہیے۔ سندھ میں جتنی تحریکیں ہوئی ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ پرتشدد رنگ جب کوئی تحریک اختیار کرتی ہے اس کو کوئی بھی جمہوریت پسند نہیں کرتا، اور نہ صرف پسند نہیں کرتا بلکہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ بڑا برا ہے اس معاملے میں۔ پی ٹی آئی کے لوگ 10-15 ہوں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا جمہوری حق ہے، ہمیں پرامن انداز سے جمع ہونے دیں۔ وہ 2000-3000 ہو جائیں تو وہ فوراً متشدد رنگ اختیار کر جاتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی بنیاد تشدد اور نفرت کی بنیاد پر ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کی بنیاد اس بات پر رکھی گئی ہے کہ دوسرے سب غلط ہیں، سب چور ہیں۔ آپ پی ٹی آئی پر تنقید کریں گے وہ کہیں گے آپ فلاں سے آپ کا تعلق ہے، آپ فوج کے آدمی ہو گئے، آپ ٹاؤٹ ہیں، آپ، یعنی انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ کوئی بھی پی ٹی آئی پر تنقید نہیں کر سکتا، کوئی جینوئن تنقید نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی جماعت تو نہیں ہوتی، یہ کوئی سیاسی جماعت تو نہیں ایسا کام کر سکتی کہ یہ رویہ آپ رکھ دیں کہ جو شخص آپ پر تنقید کرے پورے کے پورے ٹاؤٹس لگا دیں اس کے، اور ٹرولز لگا دیں کہ آپ، وہ عورت ہے تو اس کو گندی گالیاں دینا شروع کر دیں، وہ کوئی آدمی ہے تو اس کو آپ کبھی وہ غیر ملکی سے جوڑ دیں، کبھی آپ وہ پہلے کہتے تھے ڈیپ پاکٹس جب ان کی حکومت ہوتی تھی، اور اب یہ کہتے ہیں جی یہ فوج کے اور فلاں کے ٹاؤٹ ہیں، حالانکہ خود یہ سب سے بڑے ٹاؤٹ ہیں۔ عام بات لیکن یہ ہے پی ٹی آئی نے شروع کیا ہے، ان کے سوشل میڈیا پر پچھلے کچھ عرصے دیکھیں، ہم بنگلہ دیش کی طرز کا انقلاب لا رہے ہیں، ہم طاقت کے زور پر عمران خان کو جیل سے نکال لیں گے، ہم حکومتی امارات میں گھس جائیں گے، ہم حکومت کا تختہ گرا دیں گے۔ اب آپ بتائیں اس طرح سے کوئی اگر آ رہا ہو جتھا، ریاست کیا کرے گی؟ آپ بتائیں، یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا، یہ نہیں سے میں پوچھ رہا ہوں اس وقت، پی ٹی آئی کے لوگ بتائیں ایک جتھا آ رہا ہو اور وہ کہے کہ ہم طاقت کے زور پر فلاں رہنما کو جیل سے نکالیں گے، ہم طاقت کے زور پر وزیر اعظم کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، ہم طاقت کے زور پر حکومت گرا دیں گے،
ہم طاقت کے طور پر وہ بنگلہ دیش کی طرز کا انقلاب لائیں گے، وہ جتھا اگر اسلام آباد میں آ رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ پرامن تو نہیں ہے، وہ پرامن، کیونکہ یہ جو جملے ہیں یہ تو دستور کی خلاف ورزی والے جملے ہیں. تو جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی آ رہا ہو اس کو کانسٹیٹیوشن کے سے تحفظ کیسے ملے گا؟ یہ فوجیوں کا طریقہ کار یہی رہا ہے، وہ کانسٹیٹیوشن توڑتے، اور جب آپ ان کو کہیں گے یار آپ کانسٹیٹیوشن توڑتے ہیں تو کہیں گے جی ہم پہ تنقید نہ کریں کیونکہ ہمیں تو کانسٹیٹیوشن نے تحفظ دیا ہوا ہے. وہ بھائی کانسٹیٹیوشن نے تحفظ تب دیا ہوا ہے جب تم کانسٹیٹیوشن پہ عمل کرو گے. کانسٹیٹیوشن پہ عمل نہیں کرو گے تو کانسٹیٹیوشن تحفظ نہیں دے گا. اسی طرح پی ٹی آئی کے لوگ کانسٹیٹیوشن پہ عمل کرو گے تو کانسٹیٹیوشن تحفظ دے گا نا. آپ کہہ رہے جی پرامن حق، وہ احتجاج ہمارا حق ہے لیکن وہ کانسٹیٹیوشنل بات پہ رہے، یہ ان کانسٹیٹیوشنل بات پہ تھوڑی ہے. طالبان آنا شروع ہو جائے وہاں سے اسلحہ لے کے اسلام آباد کی طرف اور کہیں جی پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، اور جب وہ وہاں پہ اکٹھے ہو جائے تو عمارتوں میں گھس جائیں. میری رائے میں یہ جو پی ٹی آئی نے کیا ہے اس سے ہوگا یہ کہ مستقبل میں ان کے پرامن احتجاج کا حق بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اب انہوں نے اپنے ساتھ یہ سٹگما لگا لیا ہے کہ وہ کوئی پرامن جماعت نہیں ہے. پرامن جماعت کا یہ رویہ نہیں ہوتا. اب اگلی بات جو نون لیگ کے لوگوں کو بری لگے گی، پی ٹی آئی مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ اسے حالیہ انتخابات کے نتائج قبول نہیں ہے. اس کا ایک جواب تو یقیناً نہیں ہے کہ 2018 میں ایسے ہی دھاندلی پر ان کو قبول تھا لیکن اب کیوں نہیں ہے. لیکن اصولی بات یہ ہے کہ ان کے ان مطالبات کو سیریز انداز سے مختلف فورمز پر اٹھایا جانا چاہیے. حکومت کے لوگوں کو ذاتی طور پر اس پہ کہنا چاہیے کہ اگر جہاں جہاں پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں وہاں وہاں وہ ان تحقیقات اور تفتیش اس طرح سے جس طرح سے پی ٹی آئی کرنا چاہتی ہے ہم تیار ہیں. کیونکہ اگر عوامی مینڈیٹ قبول نہیں کرتے آپ تو یقیناً سمجھ لیں کہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ملک پاکستان کے عوام کا ہے. اب بدقسمتی دیکھیے کہ اس ملک میں اتنی خلیج پیدا ہو گئی ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی ہے جو متبادل ایک طرح سے سسٹم بنائے ہوئے ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کسی جماعت سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی سیاسی مکالمہ نہیں ہوگا. اب ہمارے علاوہ جو ہمارے ساتھ آ جائے گا وہ اچھا ہو جائے گا، جو ہم سے اختلاف کرے گا وہ سب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی. یہ ان کا رویہ ہے، اس سے بات ہی نہیں ہوگی. فوج سے بات کریں گے، سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے. اچھا جی کیوں کریں گے فوج سے بات؟ فوج کے پاس تو ساری طاقت ہے. تو بھائی فوج کے پاس طاقت ہے، آپ اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں؟ یہ کانسٹیٹیوشنل بات ہی نہیں ہے. فوج کو کیوں آپ جائز قرار دے رہے ہیں فوج سے بات کر کے؟ خیر، پی ٹی آئی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے دوست جو یہ کہتے ہیں ان کو خان نے شعور دیا ہے، ان میں سے زیادہ تر لوگ سیاسی شعور سے بالکل آ رہی ہیں اور وہ صرف اور صرف گالی گلوچ سے زیادہ ان کی کوئی کہانی نہیں ہوتی. پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کا اغوا، اس پہ بات کریں. یہ بات دیکھیں کہ وہ پاکستان میں سندھ کے آئی جی سے جو کہ اغوا سے بات شروع ہوئی تھی وہ اب وزیر اعلیٰ تک پہنچ گئی ہے. وزیر اعلیٰ نے کوئی جرم کیا ہے صاحب، پرچہ کاٹیں اور گرفتار کریں، کوئی امیونٹی نہیں ہونی چاہیے. وہ جس انداز کی تقریریں کر رہے ہیں وہ نفرت انگیزی کے زمرے میں آتی ہیں. میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں یورپ میں بھی کوئی بندہ ایسی تقریریں کرے گا اس کو نہیں بخشا جائے گا. وہ وہی کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو کہ کوئی بھی ہو، اگر وہ اس انداز سے نفرت انگیزانہ تقریر کرے گا اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، اس کو ہر صورت میں جیل بھگتنا پڑے گی. قانون کی بالادستی کے اوپر کوئی آر نہیں ہو سکتی. ہمارے مسائل یہ نہیں ہے، ہمارے یہاں جو جملہ ہے نا یہ سسٹم کام نہیں کر رہا. سسٹم کام نہیں کر رہا اس لیے کہ سسٹم کو کام کرنے نہیں دیتے آپ لوگ. اگر آپ سسٹم کو کام کرنے دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ قانون پر عمل درآمد شروع کریں. قانون پر عمل درآمد ہوگا تو سسٹم کام کرنا شروع کر دے گا. سسٹم تبھی کام کرے گا نا جب آپ ایک کانسٹیٹیوشنلی ایک لا فلی کوئی کام کریں گے. لا کو ماننے کو آپ تیار ہے نہیں. اب ہم حالت یہ ہے جج میرا تب اچھا ہے، جج اس کا تو خراب ہے، جرنیل میرا تو ٹھیک ہے، جرنیل اس کا تو خراب. ایسے تو نہیں ہوگا بھائی. بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کام کریں، کانسٹیٹیوشنل رہیں، سیاسی مکالمت کریں اور سیاسی مکالمت کے ذریعے اختلافات دور کریں. فوج سے میں مذاکرت کر لوں گا، جج میرا کام کر دے، فلاں جج آ رہا ہے تو اب میرا ٹھیک ہو جائے گا. ابھی یہ جو ہے وہ قاضی ہے تو یہ نون لیگ کا جج ہے، تو منصور آ جائے گا تو وہ پی ٹی آئی کا جج ہو جائے گا. پہلے عطا بندیال تھا تو ٹھیک تھا کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا جج تھا. اس سے پہلے ثاقب نثار تھا وہ بھی ٹھیک تھا، اور کھوسا بھی ٹھیک تھا کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے جج تھے. اس سے پہلے افتخار چودھری وہ غلط تھا کیونکہ وہ نون لیگ کا جج تھا. ایسے تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اس وقت پاکستان 128ویں نمبر پر ہے عدلیہ اور انصاف کے اعتبار سے. کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ یہاں پارٹیوں کے جج ہیں. ججوں کا کیا کام ہے؟ قانون سازی کرنا یا نئے کانسٹیٹیوشن اس کو لکھنا. پارلیمان کا کام ہے یہ. میرا جج اور میرا جرنیل سے تو کام نہیں چلے گا. اس لیے میری رائے میں سب سے پہلے یہ جو انقلاب تھا، سرکاری بسوں پر جو انقلاب آتا ہے نا وہ سرکاری بسوں پر واپس چلا جاتا ہے. انقلاب جینون ہوتا ہے. اور دوسری بات ہے انقلاب سے زیادہ خدا کا واسطہ ارتقاء کی کوشش کریں، ریفارمز کی کوشش کریں. ایک ایسے نظام کو، جمہوری نظام کو گالی مت دیں جو آپ نے ابھی تک پریکٹس ہی نہیں کیا. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ جمہوری نظام ہو
اور آپ اگر واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان جمہوری راستے پر آگے بڑھے تو یہی وہ راستہ ہوگا جو آپ کو ترقی دے سکتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جمہوریت کو گالی دیں گے اور تو پھر نافذ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہاں پر آمریت نافذ کرنا چاہتے ہیں، بادشاہت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی میں اکثر میں نے دوست دیکھے ہیں جو دستور کو بات ہو تو کہتے ہیں جی دستور کو کی تو کوڑی کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے۔ کون سا دستور؟ تو جج تو کہے گا کون سی عدالت، وہ کہے گا جی فوج، وہ کہے گا کون سی فوج، وہ کہیں گے جی حکومت، وہ کہے گا جی کون سی حکومت۔ تو جب کسی ادارے پر آپ کا اعتبار نہیں ہے تو صاحب پھر اب مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ سیاسی دھارے میں شامل ہیں۔ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں، یعنی جج وہ چاہیے جو ہماری مرضی کا ہوگا، جرنیل وہ چاہیے جو ہماری مرضی کا ہوگا، صحافی وہ چاہیے۔ ابھی میں ایک دیکھ رہا تھا، ایک ہماری دوست ہے، انہوں نے وہ عمر چیمہ پر تنقید کی ہوئی، کیوں؟ کیونکہ جی انہوں نے پی ٹی آئی پر تنقید کی، وہ کہہ رہی پیسے لے کے تم تنقید کرتے ہو، یعنی پی ٹی آئی پر جو تنقید کرے گا وہ پیسے لے کے کرے گا۔ دوسری طرف حالت یہ ہے کہ جو نون لیگ پر تنقید کرے گا وہ بھی پیسے لے کے کرے گا۔ اگر ایسا معاشرہ آپ بنانا چاہ رہے ہیں جس میں دو پول اس طرح سے بن جائیں کہ اعتبار ہو ہی نہیں، جو آدمی ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ خود بخود اس کو لیبل کر دیں آپ کسی دوسرے کیمپ کے ساتھ، اس انداز سے تو یہاں بھی دیکھیں، یہاں پر دیکھ کے اسی وی لاگ کے نیچے آپ دیکھیے گا جو نون لیگ کے ہوں گے وہ لوگ کہیں گے عاطف بھائی آپ کے اندر تو کوئی یوتھیا روح آ گئی ہے، اور جو پی ٹی آئی کا ہوگا وہ کہے گا جی آپ تو نون لیگ کے ہو گئے۔ جب معاشرہ یہاں پر ہو، اس معاشرے میں انقلاب نہیں آتے، اس معاشرے میں صرف افراتفری ہوتی ہے، انتشار ہوتا ہے، خانہ جنگی ہوتی ہے۔ اس لیے اس خانہ جنگی سے باہر نکلیں اور مکالمے کی بات کریں، گفتگو کریں۔ اب آپ خود بتائیں، پی ٹی آئی کے لوگ وہاں گئے ہیں، کیا ان تقریروں کے ساتھ آپ نے حکومت کو جواز نہیں دے دیا کہ وہ کریک ڈاؤن کریں، آپ پر طاقت کا استعمال کریں اور آپ کو احتجاج نہ کرنے دیں؟ کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پرامن احتجاج کی بجائے آپ طاقت اور آپ تشدد اور یا توڑ پھوڑ اس احتجاج کے نعرے کے ساتھ آپ کہیں جا رہے ہوں گے تو دنیا کے کسی بھی علاقے میں آپ کو احتجاج نہیں کرنے دیں گے۔ میں یہاں پر اگر کہوں کہ میں ایمسٹرڈیم میں جا کے فلاں جگہ کو توڑ دوں گا اور میں جب نکلوں اور کہیں کہ جی پرامن احتجاج میں رہا کے مجھے جانے دیں، تو کوئی نہیں جانے دے گا مجھے۔ تو میری رائے میں سیاسی تربیت کریں اپنی، اور مکالمے کی عادت ڈالیں۔ گالیاں دینا، نازیبا باتیں کرنا، اپنے اختلاف کے لیے کسی کو جگہ نہ دینا، یہ کوئی جمہوری رویہ نہیں ہے۔ اس جمہوری رویے سے باہر نکلے۔ جمہوریت رویے کا نام ہے، جمہوریت ذہن کا نام ہے، اکثریت کا نام نہیں ہے، اکثریتی ووٹ کا نام نہیں ہے، ایک رویے کا نام ہے۔ جمہوریت اختلاف کو برداشت کرنے کا نام ہے، اختلاف کے لیے جگہ رکھنے کا نام ہے، تنوع کو قبول کرنے کا نام ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ذہنی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جمہوری ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے آپ جمہوری ہیں تو بتائیے وہ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جمہوری سمجھتے ہیں؟ آپ خیال رکھیے گا۔